السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 25 ستمبر 2024 بروز بدھ صبح کے 6:30 پر حزب اللہ نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کی طرف ایک بیلسٹک میزائل داغا۔ حزب اللہ کے اس بیلسٹک میزائل کا نام تھا قادر-1۔ اس میزائل کو لانچ کرنے کے بعد حزب اللہ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے جب اس بیلسٹک میزائل کو اسرائیل کی طرف داغا تو اسرائیل نے اس بیلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کر لیا۔ اسرائیل نے اس بیلسٹک میزائل کو جس ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے انٹرسپٹ کیا تھا، آج کے سیشن کے اندر میں آپ کو اسرائیل کے اسی ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے اس بیلسٹک میزائل کو جس ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے انٹرسپٹ کیا تھا، اس ڈیفنس سسٹم کا نام ہے ڈیوڈ سلنگ، یعنی داؤد کی گلیل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی گلیل کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک مشہور نبی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ والد محترم ہیں۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے طالوت بادشاہ اور جالوت بادشاہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے دوران طالوت بادشاہ کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی حصہ لیا تھا۔ طالوت بادشاہ کی طرف سے جالوت بادشاہ کے خلاف حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی جنگ کی تھی۔ اس جنگ کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کے خلاف ایک ویپن یوز کیا تھا جس کو ڈیوڈ سلنگ کہتے ہیں۔ ناظرین، بائبل کے اندر بھی اس واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ بائبل کے اندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اس ہتھیار کا ذکر موجود ہے۔ طالوت بادشاہ اور جالوت بادشاہ کے درمیان یہ جو بڑی مشہور جنگ ہوئی تھی، اس کی انشاءاللہ میں تفصیل نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ کو میں مختصر یہ بتاتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی ینگ تھے اور اس نوجوانی کی عمر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کا اکیلے ہی مقابلہ کیا تھا۔ اس اکیلے مقابلے کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کے خلاف ایک گلیل کا استعمال کیا تھا۔ اس گلیل کے اندر انہوں نے ایک پتھر کا بھی استعمال کیا تھا۔ اس گلیل کے نام کے ساتھ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے اپنے ڈیفنس سسٹم کو تیار کیا ہے۔ یعنی اسرائیل کا یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے جس نے حزب اللہ کے بیلسٹک میزائل کو روکا ہے، انٹرسپٹ کیا ہے، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے اپنے اس ڈیفنس سسٹم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کی اس گلیل کے نام پر رکھا ہے۔ اسی لیے اس ڈیفنس سسٹم کو ڈیوڈ سلنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیوڈ سلنگ ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ عسکری ویب سائٹس کے مطابق ڈیوڈ سلنگز کو ابتدائی طور پر اسرائیلی پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے متبادل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ وسطی ایشیائی عسکری امور پر امریکی محکمہ خارجہ کے سابق مشیر کرنل عباس دوہک نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈیوڈ سلنگ کی رینج پیٹریوٹ سسٹم کے مقابلے میں 100 کلومیٹر زیادہ ہے۔ یعنی اسرائیل نے ڈیوڈ سلنگ سے پہلے بھی ایک ڈیفنس سسٹم بنایا تھا جس کا نام تھا پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم، لیکن اس کی رینج کم تھی تو اس کی متبادل بھی ڈیوڈ سلنگ نامی ڈیفنس سسٹم کو بنایا گیا ہے۔ اس ڈیوڈ سلنگ نامی ڈیفنس سسٹم کی جو رینج ہے وہ پیٹریوٹ سسٹم سے تقریباً 100 کلومیٹر زیادہ ہے۔ اسرائیل میں ٹیکنالوجی پر نظر رکھنے والی 21C ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل کا فضائی نظام دفاع 3 پرتوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی دفاعی کمپنی رافیل کے مطابق ڈیوڈ سلنگز اسرائیل کے متعدد دفاعی سسٹم میں سے میڈیم رینج رکھنے والا ایک سسٹم ہے جو کہ آئرن ڈوم کے بعد سب سے زیادہ کامیاب دفاعی ہتھیار تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی ایک ڈیفنس کمپنی ہے جس کا نام ہے رافیل۔ آپ اس کا بیان چیک کریں، اس کی رپورٹ چیک کریں۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے پاس ڈیوڈ سلنگ جیسے، آئرن ڈوم جیسے کئی زیادہ ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں، اور آئرن ڈوم کے بعد اگر جو سب سے کامیاب ڈیفنس سسٹم ہے تو وہ ڈیوڈ سلنگ ہی ہے۔ یعنی وہ کمپنی بتا رہی ہے کہ آئرن ڈوم جو اسرائیل کا سب سے بڑا ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے بعد اگر اسرائیل کے پاس کوئی مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے تو وہ یہی ڈیوڈ سلنگ نامی ڈیفنس سسٹم ہے۔
اسرائیل کی وزارت دفاع کے مطابق اسرائیل کا یہ بہت ہی اہم، بہت ہی مضبوط ڈیفنس سسٹم ہے، جو اس لیے بنایا گیا تاکہ کروز میزائلوں کو اور بیلسٹک میزائلوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اسرائیل کے اس ڈیفنس سسٹم کو جادو کی چھڑی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 40 کلومیٹر کی رینج سے لے کے 300 کلومیٹر کی رینج تک کے راکٹس کو، میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیورسلنگ نامی یہ ڈیفنس سسٹم سب سے پہلے کس نے بنایا تھا۔ اسرائیل کی کمپنی رافیل اور امریکہ کی کمپنی ریتھیون نے مل کر اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا تھا، اور ان دونوں کمپنیز نے ڈیورسلنگ نامی ڈیفنس سسٹم کو بنایا ہے۔ اس سسٹم کے اوپر سب سے پہلے اسرائیل نے 2006 میں کام کیا تھا۔ اسرائیل نے سن 2006 میں ڈیورسلنگ سسٹم پر کام شروع کیا، پھر اس نے اس نظام کو بنانے کے لیے اگست 2008 میں امریکہ سے بھی معاہدہ کیا۔ کانگریشنل ریسرچ سروس کی ایک تحقیق کے مطابق سن 2006 سے لے کے 2020 کے درمیان امریکہ نے ڈیورسلنگ کو بنانے کے لیے اسرائیل کو $2 ارب کی رقم دی ہے۔ اکتوبر 2009 میں اسرائیلی کمپنی رافیل نے امریکی کمپنی ریتھیون کے ساتھ مل کر انٹرسپٹر میزائل اور لانچر بنانے کے لیے $10 کروڑ کا معاہدہ کیا تھا۔ عسکری ساز و سامان پر نظر رکھنے والی ایک بہت ہی مشہور ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ڈیفنس نیوز۔ اس ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل نے سب سے پہلے اس سسٹم کی جو نمائش کی تھی وہ پیرس کے اندر کی تھی 2013 کے اندر، یعنی 2013 میں سب سے پہلے اسرائیل نے اس میزائل سسٹم کی نمائش پیرس میں کی تھی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈیفنس سسٹم کا سب سے پہلا کامیاب تجربہ 2012 میں صحرائی نقب میں کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی اسرائیل کے مشہور ڈیفنس سسٹم ڈیورسلنگ کے حوالے سے اہم انفارمیشن جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے۔ اس ڈیفنس سسٹم کو ڈیورسلنگ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی ہے، اور یہ کتنا پاورفل ہے، اور یہ کب بنایا گیا تھا، کس کے تعاون سے بنایا گیا تھا۔ یہ مختصر سی انفارمیشن میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر شیئر کر دی ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔